ورنہ عمران کا خیال یہی تھا کہ وہ بھڑک کر فلیٹ سے باہر چلی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا، چلو اٹھو، عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ لیڈی سندرتا صوفے سے اٹھتی، بیرونی دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دوسرے لمحے جیگر بری طرح چینکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ لیڈی سالو، لیڈی جیگر نے چینک کر کہا، اور پھر ڈرائنگ روم کے دروازے میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس کی پشت میں ایک خنجر دستے تک گڑا ہوا تھا۔ جیگر، لیڈی سندرتا اچھل کر جیگر کی طرف بڑھی، لیکن عمران نے یکخ خلقت اس کا بازو پکڑ کر زور سے جھٹکا دے کر مہلکہ باتھ روم کے دروازے کی طرف دھکیل دیا، کیونکہ وہ دو آدمیوں کی جھلک دروازے میں دیکھ چکا تھا۔ لیڈی سندرتا زوردار جھٹکا کھانے کی وجہ سے باتھ روم کے دروازے سے ٹکرا کر اندر جا گری اور سپرنگ دار دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اسی لمحے دو لمبے ترنگے آدمی دروازے میں نمودار ہوئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں بھاری ریوالور تھے اور چہرے پر وحشت کی چمک تھی۔ خبردار ہاتھ اٹھا لو، ان میں سے ایک نے چینک کر کہا اور عمران نے جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ بڑے بھائی، یہ اسلحہ ہٹا لو، میرا دل کمزور ہے، عمران نے ہاتھ اٹھاتے ہی گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیڈی سندرتا کہاں ہے؟ ایک اسلحہ بردار نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ یہاں مرغے نے کبھی قدم نہیں رکھا۔ لیڈی تو بڑی بات ہے جناب، یہ تو کنواروں کا فلیٹ ہے، عمران نے اسی طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاجورا، تم ادھر دیکھو، میں اس مرغی کے بچے کو سیدھا کرتا ہوں، پہلے نے اپنے ساتھی سے کہا، اور اس کا ساتھی سر ہلاتا ہوا باورچی خانے کی طرف بڑھ آیا، جبکہ پہلا اچھل کر جیگر کی لاش پھلانگتا ہوا اندر آ گیا۔ یہ دونوں سوٹ کیس کس کے ہیں؟ جلدی بتاؤ ورنہ گولیوں سے بھون ڈالوں گا، اسلحہ بردار نے کرخت لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کو جو ہونے کا دھماکہ سنائی دیا۔ عمران نے چینک کی آواز سنتے ہی سمجھ گیا کہ یہ چینک اس اسلحہ بردار کے ساتھی کی ہے، سلمان کی نہیں ہے۔ چنانچہ چینک کی آواز سنتے ہی عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اسلحہ بردار کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر کونے میں جا گرا اور اسلحہ بردار بجلی کی سی تیزی سے اچھلا۔ عمران نے اسے لات مار کر گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ اچھلتے ہی لٹو کی طرح گھوما اور دوسرے لمحے وہ جیسے اڑتا ہوا باہر راہداری میں جا گرا۔ اسی لمحے راہداری میں کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ عمران نے بھی راہداری کی طرف چھلانگ لگانی چاہی، لیکن اسی لمحے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور لیڈی سندرتا تیزی سے، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ بچاؤ، بچاؤ، لیڈی سندرتا کی حالت بے حد غیر تھی۔ ارے کیا ہوا؟ ارے ہٹ جاؤ، جولیا نے دیکھ لیا تو؟ ارے عمران نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن لیڈی سندرتا نے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ بچاؤ، چھپکلی اندر چھپکلی ہے، لیڈی سندرتا نے، جو بری طرح کانپ رہی تھی، باتھ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو تم چھپکلی دیکھ کر کانپ رہی ہو، ویری گڈ، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور زبردستی اسے ہٹا کر وہ جیگر کی لاش پھلانگتا ہوا باہر راہداری میں آ گیا۔ دونوں مسلح افراد جا چکے تھے اور بیرونی دروازہ باہر سے بند تھا۔ عمران تیزی سے باورچی خانے کی طرف دوڑا تو اس نے سلمان کو باورچی خانے کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ نکل گیا، ذرا ٹھہرتا تو میں اس کا مسالہ پیس دیتا، سلمان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو سمجھا تھا تمہارا اپنا مسالہ آج پس گیا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اندر آنے لگا تو میں نے ایک ڈنڈا اس کے ہاتھ پر جمایا، ریوالور تو نکل کر دور جا گرا اور وہ دوڑ گیا، سلمان نے بڑے فخرانہ انداز میں کہا۔ ارے تم اندر چھپے رہے تاکہ بیرونی دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دے اور تم اکڑتے ہوئے باہر نکلو، عمران نے طنزیہ انداز میں کہا اور سلمان بے اختیار چھینپ گیا۔ عمران واپس ڈرائنگ روم کی طرف آیا تو لیڈی سندرتا صوفے پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید خوف کے آثار نمایاں تھے اور آنکھیں باتھ روم کی طرف، دروازے کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ کیا خیال ہے؟ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہاں چھپکلیاں ہیں، پلیز مجھے کہیں اور بھیج دو، لیڈی سندرتا نے بری طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ میں سمجھا تھا تم ان حملہ آوروں کے خوف سے کانپ رہی ہو، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں ان کا خون پی جاؤں گی، میں ان کی بوٹیاں اڑا دوں گی۔ انہوں نے لیڈی سندرتا کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ انہوں نے جیگر کو مار کر میرے انتقام کی کو آواز دی ہے۔
اچانک لیڈی سندرتا اچھل کر کھڑی ہوگی۔ اس کا سہما ہوا چہرہ یک خلق غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا، اور عمران واقعی حیرت سے اس لمحہ بہ لمحہ رنگ بدلتی ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ آج تک اس کی ٹائپ کوئی نہ سمجھ سکا تھا، اور لیڈی سندرتا شاید پہلی شخصیت تھی جس کی ٹائپ عمران کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ دھیرج دھیرج، فی الحال تو اس لاش کا کچھ کرنا ہوگا، ورنہ سپر فیاض تو ایک سیکنڈ میں ہتکڑیاں ڈال دے گا، عمران نے کہا، اور میز پر رکھے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر کرنے شروع کر دیے۔ یس ٹائیگر اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، اپنی کار لے کر فوراً میرے فلیٹ پر پہنچو، جلدی، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ لیڈی سندرتا اس دوران واپس صوفے۔ ہاں اب بتاؤ کیا چکر ہے، تم چاہتی کیا ہو، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اب وہ اس چکر میں پھنس ہی چکا تھا، اور اسے نظر آ رہا تھا کہ لیڈی سندرتا اب پیر تسمہ پا کی طرح اس کی گردن نہ چھوڑے گی۔ میں سائنسدان بل مورے کی تلاش میں آئی ہوں، بلکہ بل مورا رائفل کے فارمولے کو تلاش کرنا ہے، لیڈی سندرتا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا شری ٹنکا کے سیکرٹ سروس کے چیف کو اور کوئی ڈھنگ کا جاسوس نہیں ملا تھا اس کام کے لیے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم میری توہین کر رہے ہو مسٹر، اور لیڈی سندرتا اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی، بس میں صرف چھپکلیوں سے ڈرتی ہوں، ورنہ لیڈی سندرتا کے نام سے پورا شری ٹنکا کانپتا ہے۔ لیڈی سندرتا نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ ضرور کانپتا ہوگا اگر شری ٹنکا کا نام لیڈی سندرتا رکھ دیا جائے، بہرحال تم جس سے چاہو ڈرتی پھرو، مجھے اس سے مطلب نہیں، لیکن مجھ جیسے غریب، مفلس اور سدا کوارے آدمی کا اس میں کیا قصور ہے؟ تمہاری وجہ سے میرا ناشتہ گول ہو گیا، اب ایک لاش پڑی ہے جسے ہٹانے کے لیے مجھے اخراجات کرنے پڑیں گے، میں باز آیا، تم کوئی اور گھر دیکھ لو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو تم میری مدد کرنے سے انکار کر رہے ہو؟ انکل باشمورے نے کہا تھا کہ تم پاکیشیا کے سب سے خطرناک شخصیت ہو، حالانکہ میں تمہاری شکل دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ تم تو ایک احمق، الو اور حقیر سے کینچوے ہو، میں خود نپٹ لوں گی ان لوگوں سے۔ لیڈی سندرتا اچھل کر کھڑی ہوئی، اور پھر وہ دونوں سوٹ کیس اٹھانے کے لیے بڑھی۔ ایک لمحہ ٹھہرو، لاش اٹھانے والے ادارے کا ایک رکن آ رہا ہے، جہاں جیگر کی لاش نپٹانے کا خرچ بھروں گا، وہاں تمہیں نپٹانے کی فیس بھی ادا کروں گا، ہوئے کہا۔ میں خود جا سکتی ہوں حاتم طائی صاحب، لیڈی سندرتا نے پھنکارتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں سوٹ کیس اٹھا لیے۔ اسی لمحے بیرونی دروازہ کھلا، اور دوسرے لمحے ٹائیگر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ لیڈی سندرتا کو دونوں سوٹ کیس اٹھائے اور دروازے میں پڑی ہوئی لاش دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ ٹائیگر، یہ لیڈی سندرتا ہیں، شری ٹنکا کی دہشت، اور یہ اس کے باڈی گارڈ کی لاش ہے، بیچارہ اپنی باڈی سے لے جاؤ اور کسی کچرا گھر تک پہنچا دو، تمہاری جو فیس ہوگی وہ ادھار رہی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، مجھے کچرا گھر پہنچوا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اب میں یہیں رہوں گی، بالکل یہیں رہوں گی، چھپکلیاں دیکھتی ہوں چھپکلیاں میرا کیا بگاڑ سکتی ہیں، لیڈی سندرتا نے ایک بار پٹری بدل گیا۔ اوکے چلو میرے ساتھ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ لیڈی سندرتا نے چونک کر پوچھا۔ ویسے وہ بھی لاشعوری طور پر کھڑی ہو گئی تھی، جہاں بل مورا اور اس کا فارمولہ موجود ہے۔ عمران نے دونوں سوٹ کیس اٹھائے اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ واہ، یہ ہوئی نا بات، لیکن وہاں چھپکلیاں تو نہ ہوں گی، لیڈی سندرتا نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، مگر عمران بیرونی دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ یس کم آن، دوسری طرف یس کم ان، دروازے پر دستخط کی آواز سنتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ادھیڑ عمر آدمی نے چن کر کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ کیا رپورٹ ہے مینیجر؟ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر نے کرخت لہجے میں ان میں سے ایک سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ باس، ہم نے لیڈی سندرتا کے باڈی گارڈ جیگر کو تلاش کر لیا تھا، وہ ایک فلیٹ کے سامنے کھڑا تھا، ہم نے اسے قابو کرنا چاہا تو وہ مدد کے لیے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگا، جس پر جاشورا نے اس کی پشت میں خنجر مار دیا، لیکن وہ خنجر کھا کر بھی اسی طرح دوڑتا ہوا فلیٹ میں داخل ہو گیا، جس پر ہم یہی سمجھے کہ لیڈی سندرتا یقیناً اسی فلیٹ میں ہوگی، چنانچہ ہم دونوں اندر داخل ہو گئے، لیکن وہاں صرف دو آدمی موجود تھے، لیڈی سندرتا وہاں موجود نہ تھی، اس لیے ہم واپس چلے آئے۔
مینیجر نے مودبانہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن جیگر وہاں کیا کر رہا تھا اور وہ اسی فلیٹ میں کیوں گیا؟ کس کا فلیٹ تھا وہ؟ ادھر ادیڑ عمر نے چونک کر پوچھا۔ باس، ہم نے پوچھ گچھ کی ہے، وہ کسی احمق سے آدمی کا فلیٹ ہے، اس کا نام علی عمران ہے، وہ اپنے باورچی کے ساتھ وہاں رہتا ہے، لیڈی سندرتا کو کسی نے وہاں جاتے نہیں دیکھا۔ مینیجر نے جواب دیا۔ دوسرا آدمی خاموش کھڑا ہوا تھا۔ احمق سا آدمی؟ علی عمران، خیر ہوگا کوئی؟ تم نے فلیٹ کی تلاشی لی تھی؟ ادیڑ عمر نے پوچھا۔ یس باس، وہاں واقعی لیڈی سندرتا موجود نہ تھی، البتہ اس احمق ڈرائنگ روم میں 2 سفری بریف کیس ضرور موجود تھے۔ ہم نے اس سے پوچھ گچھ شروع ہی کی تھی کہ باہر سے پولیس سائرنوں کی آوازیں سنائی دیں، جس پر ہم وہاں سے فوراً نکل آئے۔ شاید کسی نے جیگر کو خنجر کھا کر فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر پولیس کو فون کر دیا تھا، لیکن باہر آ کر ہم نے دیکھا تو پولیس کی 2 گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی آگے نکل گئی تھیں، جس پر ہم نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ یہ علی عمران کا فلیٹ ہے۔ اور باس، ایک اور اہم بات کا بھی پتہ چلا ہے کہ اس علی عمران کے پاس انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض بھی آتا جاتا رہتا ہے۔ مینیجر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر لیڈی سندرتا ضرور اس فلیٹ میں موجود ہوگی۔ کرنل باشمورے کے یہاں کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان سے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور اس کا سپرنٹینڈنٹ فلیٹ میں آتا جاتا ہے۔ جیگر بھی اس فلیٹ کے باہر موجود تھا اور وہ خنجر کھا کر اس فلیٹ میں گیا۔ 2 سفری سوٹ کیس بھی وہاں پڑے تھے، لیکن تمہیں وہاں لیڈی سندرتا نظر نہیں آئی۔ ادیڑ عمر باس کے لہجے میں بے پناہ کرتگی عود کر آئی تھی۔ اگر حکم دیں باس تو ہم دوبارہ جا کر اسے چیک کر لیں، مینیجر نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں اس ملک کی آب و ہوا ہی ایسی ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے احمق بن جاتا ہے۔ احمق آدمی، کیا اب لیڈی سندرتا وہاں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی؟ جب اس کے باڈی گارڈ کو ہلاک کر دیا گیا تو کیا وہ اتنی احمق ہے کہ اصل بات نہ سمجھ سکی ہو؟ وہ انتہائی ذہین، عیار اور چلاک لڑکی ہے، اب اسے ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہوگا، لیکن بہرحال اس علی عمران سے کوئی نہ کوئی کلیو مل سکتا ہے، باس نے بدستور کرخت لہجے میں کہا۔ تو اس علی عمران کو اغوا کر لائیں باس، مینیجر نے دوبارہ پوچھا۔ جو جی میں آئے کرو، مجھے لیڈی سندرتا چاہیے، اس کے بغیر ہمارا مشن مکمل نہیں ہو سکتا، باس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ باس، کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ دوسرے آدمی نے جو اب تک خاموش کھڑا تھا پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ باس نے چن کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ باس، جب سائنسدان بل مورا ہمارے قبضے میں آ گیا ہے تو پھر ہمیں آخر لیڈی سندرتا کی تلاش کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس پر تشدد کر کے اس سے فارمولہ اگلا سکتے ہیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ جاشورا، تمہیں جن باتوں کا علم نہ ہو اس پر دماغ سوزی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں یا سالومن تنظیم کے بڑے سب احمق ہیں، پاگل ہیں؟ باس نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ معافی چاہتا ہوں باس، بس ذہن میں ایک بات آ گئی تھی اس لیے پوچھ بیٹھا، باس، جاشورا نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، واقعی تمہیں بریف کر دینا چاہیے تاکہ تم معاملے کی اہمیت کو سمجھ سکو، بیٹھو، باس نے یک خلقت نرم پڑتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ سنو، سائنسدان بل مورا کے پیچھے ہم کافی عرصے سے لگے ہوئے تھے، اسے جبراً اغوا کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیوں نہ کہ وہ انتہائی ضدی آدمی ہے، اس سے جبری فارمولہ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ دل کا مریض ہے، اور اگر اس پر ذرا بھی تشدد کیا جاتا تو اس کی فوری موت واقع ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ہم نے اسے لالچ دینے شروع کر دیے، لیکن وہ کسی لالچ میں نہ آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ بل مورا لیڈی سندرتا کو بے حد پسند کرتا ہے۔ ایک محفل میں اس کی ملاقات لیڈی سندرتا سے ہوئی تو وہ اس پر دل و جان ہار بیٹھا۔ اس نے لیڈی سندرتا کو شادی کے لیے کہا تو لیڈی سندرتا نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ تم جانتے ہو کہ لیڈی سندرتا کس قدر ضدی، خود سر اور موڈی لڑکی ہے۔ بل مورا نے اس توہین کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، لیکن چونکہ لیڈی سندرتا سیکرٹ سروس کے چیف کرنل باشمورے کی بھتیجی ہے اور کمانڈر ان چیف کی لڑکی ہے، اس لیے بل مورا اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ ہمیں جب اس قصے کا علم ہوا تو ہم نے بل مورا کو لالچ دیا کہ اگر
وہ فارمولہ ہمیں دے دے تو ہم اس کے بدلے میں لیڈی سندرتا کو اس کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ بلمورا اس لالچ میں آ گیا۔ چنانچہ اس کے بعد چند شرائط طے ہوئیں۔ اسے چونکہ علم تھا کہ اگر لیڈی سندرتا کو شری ٹنکا میں اغوا کیا گیا تو کمانڈر ان چیف پورے شری ٹنکا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ پاک ایشیا میں ہونے والی بین الاقوامی سائنس کانفرنس میں بلمورا کے اغوا کا ڈرامہ سٹیج کیا جائے، تاکہ حکومت شری لنکا کے سامنے بلمورا کی پوزیشن صاف رہے۔ اس کے بعد لیڈی سندرتا کو اغوا کر کے دونوں کو ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جہاں حکومت شری لنکا کا ہاتھ نہ پہنچ سکے، اور بلمورا کو مکمل تحفظ دیا جائے تاکہ لیڈی سندرتا وہاں سے فرار نہ ہو سکے۔ جب ہم لیڈی سندرتا کو بلمورا کے حوالے کریں گے تو بلمورا نہ صرف ہمیں بلمورا رائفل کا فارمولہ دے دے گا بلکہ خفیہ فیکٹری میں اس کی تیاری بھی بھرپور تعاون کرے گا۔ جب ہم کثیر تعداد میں یہ رائفلیں تیار کر لیں گے تو پھر ہم بلمورا کو آزاد کر دیں گے اور لیڈی سندرتا کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ بلمورا اس طرح اپنا انتقام بھی پورا کر لے گا اور اس کی پوزیشن بھی صاف رہے گی، باس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن باس، لیڈی سندرتا تو انتہائی خطرناک عورت ہے، وہ بلمورا جیسے سیدھے سادے آدمی کے قابو میں کیسے رہ سکتی ہے؟ مینیجر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری بات درست ہے، اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ لیڈی سندرتا کو ایلم 5 کے انجیکشن مسلسل لگائے جائیں گے۔ تم جانتے ہو اگر کسی کو ایلم 5 کے مسلسل 40 انجیکشن لگا دیے جائیں تو اس کی ساری تیز تراری ہوا ہو جاتی ہے، اس کی قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے اور وہ بے زر اور حقیر کینچوے کی صورت میں زندہ رہ جاتا ہے۔ پھر ان انجیکشنوں کی خاطر اس سے جو چاہو منوا لو۔ ایلم 5 صرف ذہنی کنٹرول کرنے کی دوا ہے، اس کا کسی کے جسم یا خوبصورتی، جوانی اور جذبات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے اس طرح لیڈی سندرتا پوری طرح بلمورا کے قابو میں رہے گی اور وہ جی بھر کر اسے دیکھ سکے گا۔ باس نے جواب دیا۔ گڈ باس، بہت اچھی اسکیم ہے، لیکن باس، اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ لیڈی سندرتا لازماً بلمورا کو تلاش کرنے یہاں آتی؟ جاشورا نے کہا۔ ایک گارنٹی تھی، ہائی لیول کا مسئلہ تھا، بہرحال یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں۔ جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی کہ لیڈی سندرتا بلمورا کو تلاش کرنے کا مشن لے کر پاک ایشیا پہنچ رہی ہے، اس لیے اسے یہاں سے اغوا کرنے کا پلان بنایا گیا، باس نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، ہم سمجھ گئے، اب ہم زیادہ تندہی سے یہ کام کریں گے۔ میرے خیال میں اس علی عمران پر ہاتھ ڈالا جائے تو لیڈی سندرتا کا پتہ چل سکتا ہے، مینیجر نے کہا۔ اب یہ بھی سن لو کہ بلمورا کے چونکہ پاک ایشیا سے بظاہر اغوا کیا گیا ہے، حالانکہ وہ خود پلان کے مطابق ہمارے پاس پہنچ گیا تھا اور ہم نے اسے انتہائی خفیہ جگہ پر پہنچایا ہوا ہے، لیکن بظاہر یہ اغوا تھا، اس لیے پاک ایشیا کی انٹیلیجنس اور پولیس حرکت میں آ چکی ہے، اس لیے ہمیں انتہائی احتیاط سے کام لینا ہے۔ بلمورا کو یہاں سے نکال کر لے جانا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن اصل مسئلہ لیڈی سندرتا کا ہے، باس نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیڈی سندرتا کا ایک بار پتہ چل جائے باس، تب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، باقی رہی یہاں کی پولیس اور انٹیلیجنس تو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مینیجر نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور اگر لیڈی سندرتا کا پتہ نہ چلے تو عمران کو ڈھونڈو اور اسے اغوا کر کے یہاں لے آؤ، میں خود اس سے سب کچھ اگلوا لوں گا، باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس احمق آدمی کو تو ہم چڑیا کے بچے کی طرح اٹھا کر لے آئیں گے، مینیجر اور جاشورا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر باس کو سلام کر کے وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ان کے جانے کے بعد باس نے میز کی دراز کھولی اور ایک فائل نکال کر پڑھنے لگا۔ ابھی اسے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کمرے میں سیٹی کی تیز آواز گونج اٹھی۔ باس سیٹی کی آواز سنتے ہی چونکا، اس نے جلدی سے فائل بند کی اور پھر اٹھ کر عقبی دیوار میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے اور اندر موجود ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ سیٹی کی آواز اسی ٹرانسمیٹر سے نکل رہی تھی۔ میز پر ٹرانسمیٹر رکھ کر باس نے ایک بٹن دبا دیا اور سیٹی کی آواز پر ایک انسانی آواز غالب ہوگی۔ ہیلو، چیف سولومن، کنگ کوبرا کالنگ، بٹھا کر بول رہا ہوں، اوور۔
بھاری آواز نے کہا۔ یس باس، بٹاکر اٹینڈنگ اوور۔ باس نے، جس کا نام بٹاکر تھا، بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مشن کی کیا رپورٹ ہے؟ اوور، کنگ کوبرا نے پوچھا۔ باس، لیڈی سندرتا اپنے باڈی گارڈ جیگر کے ساتھ یہاں پہنچی ہے۔ میرے آدمی نے جیگر کو تلاش کر لیا، اسے خنجر مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک سندرتا کا پتہ نہیں چلا۔ میرے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اس کا پتہ چلا اسے اغوا کر لیا جائے گا، اور پھر بلمورا اور لیڈی سندرتا دونوں کو شری لنکا پہنچا دیا جائے گا۔ اوور، بٹاکر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ انٹیلیجنس اور پولیس کیا کارروائی کر رہی ہے؟ اوور، کنگ کوبرا نے پوچھا۔ سر، وہ صرف رسمی سی تفتیش کر رہی ہے، انہیں کوئی کلیو نہیں مل سکا۔ میں نے وہاں کا ایک آدمی خرید لیا ہے، وہ سب رپورٹیں دے رہا ہے۔ ویسے بھی کل بین الاقوامی کانفرنس ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ اوور، بٹاکر نے جواب دیا۔ اچھا سنو، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی ہے کہ کرنل باشورے نے لیڈی سندرتا کو پاک ایشیا انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان کے بیٹے علی عمران کے پاس بھیجا ہے۔ یہ علی عمران کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں رہتا ہے۔ تم اس علی عمران کی نگرانی کرو اور لیڈی سندرتا کو فوراً اغوا کرنے کی کوشش کرو، کیوں نہ کہ میری اطلاع کے مطابق عمران انتہائی خطرناک شخصیت ہے۔ اوور، کنگ کوبرا نے اسے ہدایت دینے کے انداز میں کہا۔ او سر، لیڈی سندرتا عمران کے پاس پہنچ چکی ہے۔ بٹاکر نے مینیجر اور جاشورا سے ملنے والی ساری رپورٹ چیف باس کو سنا دی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اس عمران کا خاتمہ کر کے لیڈی سندرتا کو اغوا کر لو۔ علی عمران کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے اور وہ انتہائی خطرناک شخصیت ہے، اس لیے محتاط رہیں۔ اگر واقعی لیڈی سندرتا عمران سے مل چکی ہے تو پھر لیڈی سندرتا کا اغوا آسان نہ رہے گا۔ تم ایسا کرو کہ فوری طور پر بلمورا کو شری لنکا شفٹ کرا دو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ لیڈی سندرتا کے ملنے سے پہلے ہی وہ بلمورا کو بھی ہمارے قبضے سے نکال لے، اور اگر بلمورا ہمارے قبضے سے نکل گیا تو ساری اسکیم ہی ختم ہو جائے گی۔ اوور، کوبرا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ باس، اس قدر تفتیش کی ضرورت نہیں۔ مینیجر اور جاشورا انتہائی منجے ہوئے آدمی ہیں، وہ عمران سے مل چکے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ عمران کو اغوا کر کے لے آئیں گے، اس کے بعد اس پر میں خود تشدد کر کے لیڈی سندرتا کا کلیو حاصل کر لوں گا، اور لیڈی سندرتا کا کلیو ملتے ہی ہم اسے اغوا کر لیں گے۔ اوور، بٹاکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم کوشش کرو، لیکن ہاتھ پیر بچا کر۔ لیکن جیسے ہی تمہیں احساس ہو کہ معاملہ بگڑ رہا ہے تو فوری طور پر پہلے بلمورا کو نکالو، اس کے بعد میں پوری تنظیم بھیج دوں گا، پھر لیڈی سندرتا کو آسانی سے اغوا کیا جا سکتا ہے۔ اوور، چیف باس نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں جلد ہی آپ کو خوشخبری سنا دوں گا۔ اوور، بٹاکر نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور بٹاکر نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس الماری میں رکھا ہی تھا کہ اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور بٹاکر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ دوسری طرف عمران نے دونوں سوٹ کیس کار میں رکھے اور پھر لیڈی سندرتا کو کار میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ لیڈی سندرتا نے کار کے حرکت میں آتے ہی پوچھا۔ ارے کیا کہہ رہی ہو، میں تمہیں لے جا رہا ہوں؟ غضب خدا کا، اتنا جھوٹ، اور وہ بھی اتنے دھڑلے سے، عمران نے بری طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، تم مجھے نہیں لے جا رہے؟ لیڈی سندرتا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ اب ہر قسم کا تکلف ختم کر چکی تھی، اس لیے اب آپ کی بجائے تم پر آ گئی تھی۔ پھر وہی کچھ، خدا کا خوف کرو، ہمارے ہاں قانون بے حد سخت ہے، بغیر شادی کے اگر کوئی کسی عورت کو لے جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں البتہ کسی مرد کو لے جائے تو شاید قانون میں کوئی گنجائش نکل آتی ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اب میں سمجھ گئی، تم اسی بہانے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے تم جیسے احمقوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم مجھے یہیں اتار دو، میں خود ہی بلمورا کو تلاش کر لوں گی۔ لیڈی سندرتا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیسے تلاش کر لو گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔